سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ نے یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا ہے۔ اب میرے ساتھ مل کر خدا کا کلام سیکھتے ہیں۔ میں تہ دل سے آپ کا مشکور ہوں۔ کمنٹ سیکشن میں آپ کی رائے میرے لیے اہمیت رکھتی ہے، اس لیے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیا کریں۔ آج کا موضوع ہے تقدیر، قسمت۔ یہ بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہے اور ہم اسے اس بات سے شروع کریں گے جو بائبل مقدس نہیں سکھاتی۔ تقدیر کو عام طور پر انسانی قابو سے باہر واقعات کا پہلے سے طے شدہ سلسلہ سمجھا جاتا ہے۔ تقدیر پر اگر آپ کا یقین ہے تو آپ کے ساتھ کچھ ہو جائے یا آپ کچھ بھی جو کرتے ہیں وہ غلط ہو یا صحیح ہو، آپ کا جواب یہ ہوگا کہ جی میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا، قسمت میں یہی تھا۔ اگر ہم تقدیر نہیں بدل سکتے تو پھر کوشش کیوں کریں؟ جو کچھ بھی ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا اور ہم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اسے تقدیر پرستی کہا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ بائبل مقدس کا یہ تصور نہیں ہے، بلکہ بائبل مقدس یہ تعلیم دیتی ہے کہ انسان کو اخلاقی انتخاب کرنے کی صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا گیا تھا اور وہ اپنے ان انتخابات کے لیے ذمہ دار ہے۔ انسان کا گناہ میں گرنا کوئی پہلے سے طے شدہ واقعہ نہیں تھا جس میں آدم اور حوا کٹ پتلی تماشا کرنے والے مالک خدا کے بے یار و مددگار شکار تھے۔ اس کے برعکس آدم اور اس کی بیوی کے پاس ساری برکات سے مسلسل طور پر لطف اندوز ہونے کے لیے خدا کی تابعداری کرنے اور سارے لعنت زدہ نتائج کے ساتھ خدا کی نافرمانی کرنے کے انتخاب کی صلاحیت تھی۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے فیصلے کا نتیجہ کیا ہوگا اور انہیں اس کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ پیدائش 3 باب میں آپ یہ سارا کچھ پڑھ سکتے ہیں۔ اپنے انتخابات کے لیے جواب دہ ہونے کا یہ موضوع پورے کام میں مسلسل طور پر جاری ہے۔ امثال 22 باب آیت نمبر 8 میں لکھا ہے، جو بدی بوتا ہے مصیبت کاٹے گا اور اس کے قہر کی لاٹھی ٹوٹ جائے گی۔ امثال 14 باب آیت نمبر 23 میں لکھا ہے، ہر طرح کی محنت میں نفع ہے پر منہ کی باتوں میں محض محتاجی ہے۔ رومیو 13 باب آیت نمبر 3 میں لکھا ہے، کیونکہ نیکوکار کو حاکموں سے خوف نہیں بلکہ بدکار کو ہے، پس اگر تو حاکم سے نڈر رہنا چاہتا ہے تو نیکی کر، اس کی طرف سے تیری تعریف ہوگی۔ بائبل مقدس اکثر جب مقدر، تقدیر یا پھر ان کی حتمی منزل کی بات کرتی ہے تو یہ وہ انجام ہے جسے لوگ خود اپنے اوپر لاتے ہیں۔ فلپیوں 3 باب 18 سے 19 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ بتیرے ایسے ہیں جن کا ذکر میں نے تم سے بارہا کیا ہے اور اب بھی رو رو کر کہتا ہوں کہ وہ اپنے چال چلن سے مسیح کی صلیب کے دشمن ہیں۔ ان کا انجام ہلاکت ہے، ان کا خدا پیٹ ہے، وہ اپنی شرم کی باتوں پر فخر کرتے ہیں اور دنیا کی چیزوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ 49 زبور آیت نمبر 13، ان کا یہ طریق ان کی حماقت ہے۔ امثال 6 باب 32 آیت میں لکھا ہے، جو کسی عورت سے زنا کرتا ہے وہ بے عقل ہے، وہی ایسا کرتا ہے جو اپنی جان کو ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ مکاشفہ 20 باب آیت نمبر 13 میں لکھا ہے، اور سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا اور موت اور عالم روا نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دی اور ان میں سے ہر ایک کے اعمال کے موافق ان کا انصاف کیا گیا۔ ہم اس لیے گناہ کرتے ہیں کیونکہ ہم اس کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم تقدیر، قسمت یا پہلے سے طے شدہ مقدر یا پھر خدا کو الزام نہیں دے سکتے۔ یعقوب 1 باب 13 سے 14 آیت بیان کرتی ہے کہ جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے اور نہ وہ کسی کو آزماتا ہے۔ ہاں، ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے۔ یہ دلچسپ بات ہے کہ بہت سارے لوگ جو گناہ کرنے کا انتخاب کرتے ہیں وہ گناہ کے منفی نتائج کی وجہ سے ناراض ہوتے ہیں۔ امثال 19 باب آیت نمبر 3 میں لکھا ہے، آدمی کی حماقت اسے گمراہ کرتی ہے اور اس کا دل خداوند سے بیزار ہوتا ہے۔ یہ بہت زیادہ بصیرت افروز آیت ہے۔ جب کوئی شخص احمقانہ طور پر اپنی زندگی تباہ کر لیتا ہے تو پھر بھی وہ خدا
या शायद किस्मत पर इल्ज़ाम लगाने पर इसरार कर सकता है, और यूं वो अपनी हमाकत पर कायम रहता है। कलाम मुक़द्दस ये भी सिखाता है कि हम ईमान रखने का भी इंतखाब करते हैं। कलाम मुक़द्दस में बार बार ईमान लाने के हुक्म का मतलब ये है कि इस मामले में हमारे पास एक इंतखाब है। यूहन्ना 20 बाब आयत नंबर 27 में लिखा है, फिर उसने तोमा से कहा, अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देख, और अपने हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल, और बेइतकाद ना हो बल्कि इतकाद रख। कहीं हमारे जहन में ये गलत ख्याल ना आ जाए कि हम अपनी किस्मत के खुद मुख्तार मालिक हैं। ये जानना ज़रूरी है कि सिर्फ खुदा ही खुद मुख्तार है। उसके खुद मुख्तार अख्तियार को दस्तगीरी कहा जाता है। उसने हमें आज़ाद मर्जी अता करने का इंतखाब किया, और उसने एक अखलाकी कायनात को तख्लीक की है जिसमें इल्लत व असर का कानून एक हकीकत है। लेकिन खुदा खुद ही वाहिद खुदा है, और कायनात के अंदर हादसात नहीं होते। एक हकीम कुल और कादिर मुतलक खुदा के पास लाजमी तौर पर कोई मंसूबा है। लिहाजा ये कोई ताज्जुब की बात नहीं होनी चाहिए कि बाइबल मुक़द्दस एक अल्लाही मंसूबे की बात करती है। खुदा के मंसूबे का ताल्लुक चूँकि खुदा के साथ है, इसलिए ये मंसूबा पाक और हिकमत और फ़ायदा मंद है। खुदा की दस्तगीरी उसकी तख्लीक के ताल्लुक से उसके असल मंसूबे की तकमील के लिए काम कर रही है। यशाया 48 बाब आयत नंबर 3 में खुदावंद फरमाता है, मैंने कदीम से होने वाली बातों की खबर दी है, हाँ वो मेरे मुंह से निकली, मैंने उनको जाहिर किया, मैं नागहां उनको अमल में लाया और वो वकू में आई। जिस चीज़ का खुदा ऐलान करता है वो उसे करता भी है, और वो किसी चीज़ के होने के वक्त से सदियों पहले उसका ऐलान कर सकता है। खुदा के मंसूबे के खिलाफ लड़ना बिल्कुल बेकार है। इमसाल 21 बाब आयत नंबर 30 में लिखा है, कोई हिकमत, कोई फहम और कोई मशवरत नहीं जो खुदावंद के मुकाबल ठहर सके। यही वजह है कि बाबल का बुरुज कभी भी मुकम्मल नहीं हुआ था। यही वजह थी कि दानियल के मुखालफीन को शेरों के आगे फेंका गया था। इसी वजह से योना ने मछली के पेट में वक्त गुजारा था। और यही वजह है कि जब हम गुनाह करते हैं तो उसके मुश्किल नताइज का सामना करते हैं, यहाँ तक कि जिसे हम आम तौर पर मौका या किस्मत कहेंगे वो भी खुदा के अख्तियार में है। इमसाल 16 बाब आयत नंबर 33 में लिखा है, कुरा गोद में डाला जाता है पर उसका सारा इंतज़ाम खुदावंद की तरफ से है। दूसरे अल्फाज में इस पूरी दुनिया को चलाने के लिए खुदा इसके निज़ाम में मदाखलत और शमूलियत करता है। दुनिया के अंदर जो कुछ भी होता है उसे खुदा के मकसद के मुताबिक काम करने के लिए बनाया गया है। बुराई मौजूद है लेकिन उसे खुदा की दस्तगीरी को नाकाम बनाने की इजाज़त नहीं है। खुदा गुनाहगारों को भी अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। इमसाल 21 बाब की पहली आयत में लिखा है, बादशाह का दिल खुदावंद के हाथ में है, वो उसको पानी के नालों की मानद जिधर चाहता है फेरता है। खुदा ने मिस्रियों और शाह अरतख्शश्ता के दिल में अपना मकसद डालने के लिए काम किया। हत्ता कि जब इंसान का इरादा खालस बुराई का हो तो भी खुदा उससे अपनी मर्जी पूरी करवा सकता है। खुदा के मंसूबे में उस पर भरोसा करने वालों के लिए अजर भी शामिल है, और वह अपने फर्जंदों को जलाली बनाने का वादा करता है। पहला कुरिन्थियों 2 बाब 7-9 आयत में लिखा है, बल्कि हम खुदा की वो पोशीदा हिकमत भेद के तौर पर बयान करते हैं जो खुदा ने जहान के शुरू से पेशतर हमारे जलाल के वास्ते मुकर्रर की थी, जिसे इस जहान के सरदारों में से किसी ने ना समझा, क्योंकि अगर समझते तो जलाल के खुदावंद को मसलूब ना करते। बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हुआ कि जो चीज़ें ना आँखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। इस हवाले के अंदर लफ्ज़ मुकर्रर किया पर गौर करें। ये खुदावंद से हमारी मोहब्बत की बुनियाद पर एक तकर्री है। खुदा की खुद मुख्तारी हमारी इनफरादी ज़िंदगियों के लिए एक मंसूबे तक भी पहुँचती है।
اس کی مثال خدا کی طرف سے یرمیہ نبی کے پیدا ہونے سے پہلے اس کی بلاہٹ میں ملتی ہے۔ یرمیہ پہلا باب 4 سے 5 آیت میں لکھا ہے، تب خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا، اس سے پیشتر کہ میں نے تجھے بطن میں خلق کیا، میں تجھے جانتا تھا، اور تیری ولادت سے پہلے میں نے تجھے مخصوص کیا اور قوموں کے لیے تجھے نبی ٹھہرایا۔ داؤد نے بھی اس بات کا اندازہ لگایا کہ خدا نے اس کے لیے ایک منصوبہ بنایا تھا۔ 139 زبور آیت نمبر 16 میں لکھا ہے، تیری آنکھوں نے میرے بے ترتیب مادے کو دیکھا، اور جو ایام میرے لیے مقرر تھے وہ سب تیری کتاب میں لکھے تھے، جبکہ ایک بھی وجود میں نہ آیا تھا۔ اس علم کی بنیاد پر داؤد نے بہت سارے مختلف حالات کے اندر خدا کی پاک مرضی کو جاننے کی کوشش کی۔ خلاصہ یہ ہے کہ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ خدا ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس نے ہمیں اپنی فرما برداری یا نافرمانی کرنے کی آزادی دے رکھی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خدا صرف دعا کے جواب میں کرتا ہے۔ یعقوب 4 باب کی 2 آیت میں لکھا ہے، تم خواہش کرتے ہو اور تمہیں ملتا نہیں، خون اور حسد کرتے ہو اور کچھ حاصل نہیں کر سکتے، تم جھگڑتے اور لڑتے ہو، تمہیں اس لیے نہیں ملتا کہ مانگتے نہیں۔ خدا تابعداری کرنے والوں کو برکت دیتا ہے، اور جو اس کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے حوالے سے وہ صبر کرتا ہے، حتیٰ کہ بظاہر بہت زیادہ ڈھیل کی حد تک۔ اس کے پاس ہماری زندگیوں کے لیے ایک منصوبہ ہے جس میں ہماری خوشی اور اس کا جلال دونوں اس دنیا اور آنے والی دنیا میں شامل ہوتے ہیں۔ جو لوگ خداوند یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں انہوں نے خدا کے منصوبے کو قبول کر لیا ہے۔ یوحنا 14 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، یسوع نے اس سے کہا، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اس کے بعد سے ہم قدم بقدم خدا کی طرف سے طے کردہ بہترین حالت کی طرف جانے کی خاطر خدا کی مرضی کے پورے ہونے کے لیے دعا کرتے ہوئے اور گناہ کی طرف جانے سے گریز کرتے ہوئے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ آئیے آج سے ہم اس بات کا عہد کریں کہ اپنے بچوں کو اس بارے میں ضرور بتائیں، اپنے ان دوستوں کو، عزیزوں کو ضرور بتائیں جو یہ سوچتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ان کا مقدر ہے، وہ پہلے سے طے شدہ ہے۔ جی نہیں، آپ خدا کے حضور جھکیں، آپ دعا کریں، آپ گناہ اور بدی سے باز آئیں، اور جب ہم سب گناہ اور بدی سے باز آئیں گے اور خدا کے حضور جھک کر اس سے یہ التجا کریں گے کہ وہ ہماری زندگیوں کو تبدیل کرے، تو جو کچھ برا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ بند ہو جائے گا، اور ہماری زندگی میں ہر آنے والا دن بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا۔ خدا ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔